پنجاب میں قومی صحت کارڈ کا اجرا کئی کروڑ لوگوں کو، خاندانوں کو یہ قومی صحت کارڈ مل چکا ہے۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہے، ہر گھرانے کو جس کو اس قومی صحت کارڈ ملا ہے 10 لاکھ روپے تک کیا وہ علاج کرا سکتے ہیں، جس میں سرجریز بھی شامل ہے۔ اور یہ معاملہ اب آگے بڑھ رہا ہے پنجاب میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں تک یہ قومی صحت کارڈ پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس میں عوام کو مسائل درپیش ہیں، اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں، کچھ پیچیدگیاں ہیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ شاید اس انداز سے سہل انداز سے پروگرام نہیں چل رہا جیسا کہ لوگوں کی توقعات تھی، مگر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ بہت ہی ایک ایکسٹینسو، ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے۔ پاکستان میں تو کبھی نہیں ہوئی، تیسری دنیا کے ممالک میں بھی اس انداز کی صحت فیسلٹیز دینا، اتنی وسیع صحت فیسلٹیز دینا یقیناً یہ ایک بڑا قدم ہے، اور اس کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ کتنی تیزی سے ٹھیک ہوں گے، اور حکومت اس کو بارے میں خود کتنی آگاہ ہے۔ اس موضوع پہ اب ہم حکومت کا موقف، حکومت پنجاب کا موقف لیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد، جو اس پروگرام کو سٹیئر کر رہی ہیں بہت محنت سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بظاہر کیونکہ ایز اے سیڈ یہ بہت بڑا پروگرام ہے، پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کروڑوں گھرانوں کو آپ نے رجسٹر کیا ہے، اب ان تک یہ پہنچانا ہے، کافی ہکپس ہے اس میں۔ میرا خیال ہے کامران صاحب سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ بغیر وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تیاری کے کیا ہم نے، یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے۔ یہ کارڈ جو جب ہم 2019 کے اندر 30% آبادی کو کارڈ بانٹا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس 30% آبادی کے جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں 2019 کے اندر ہم نے شروع کیا، اور 2020 کی جنوری تک اس 30% آبادی کو تقریباً 55 لاکھ خاندانوں کو ہم یہ کارڈ دے چکے تھے۔ اور ان کارڈ کو دینے کے بعد جو چھوٹے موٹے مسئلے سامنے آ رہے تھے ان کو ہم حل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اس کی کامیابی دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال مئی کے مہینے کے اندر ڈی جی خان ڈویژن کے اندر بھی یہ مکمل طور پہ سارے خاندانوں کو، اور ساہیوال ڈویژن کے اندر یہ سارے خاندانوں کو دیا گیا۔ اس کو بھی مسلسل وی ور مانیٹرنگ اٹ، وہ سارے مسئلے مسائل جو مانیٹر کیے ہیں، ان کے بعد یہ ہم نے یعنی 1 جنوری 2022 کے اندر جو ایک کمٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، وہ ہم نے شروع کر دیے کارڈز، اور انشاءاللہ 31 مارچ تک 3 کروڑ سے زیادہ جو خاندان ہیں ان سب کو یہ مل جائیں گے۔ اب اس میں بات جو یہ سامنے مسئلے آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا میں کلیئر کرتی جاؤں۔ ابھی ڈاکٹر اشرف نظامی نے کہا جی وی کی ناٹ فورس آور سیلز آن ٹو دا پرائیویٹ ہاسپٹل۔ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو ہم نے کہا ہے یہ سروسز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دیں، ان کون سی سروسز میں آپ کون سی پک کر لیں گے، تاکہ ہم وہ سروسز اناؤنس کر دیں کہ آپ کا ہاسپٹل یہ سروس دے گا۔ ہارٹ کے پیشنٹس کی، کارڈیک پیشنٹس کی بہت بڑی آپ کو پتہ تعداد پی آئی سی میں، آر آئی سی کے اندر، ان ساری کارڈیالوجی ہاسپٹلس کے اندر 6 مہینے سال کی لسٹیں تیار ہوئی ہیں جو لوگ ویٹنگ لسٹ میں موجود تھے۔ اب کارڈیک آپریشنز کیونکہ نجی ہسپتالوں میں ہونے شروع ہو گئے، تو آہستہ آہستہ وہ جو لسٹیں ہیں ان کی دورانیہ جو ہے کم ہونا شروع ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ فار پروفٹ یا فار لاس، نیچرلی ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو پروفٹ ارن کرے گا۔ جو ہمیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میڈیکل کالجز ہیں، جن کے ساتھ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز سے اب تک خالی اس بات پہ پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان ہسپتالوں کے اندر جب مریض جاتا تھا تو اس سے ایک رقم لی جاتی تھی، اس کے بیسس پہ اس کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس کارڈ کو دینے کی وجہ سے آج الحمدللہ وہ سارے ہسپتال جو پہلے خالی پڑے ہوئے تھے ان میں 80% مریض جو ہیں وہ ہمارے کارڈوں والے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ نادرا نے انڈیپینڈنٹلی جتنے اب تک لوگوں نے علاج کروایا، جو تقریباً 8,23,000 ہیں، ان میں سے جب ان سے پوچھا، انالیسس کیا، تو 98% 98.5% نے سیٹسفیکشن شو کی، لیکن 1.5% نے جو شکایتیں کی ہیں وہ نیچرلی ان شکایت کی تعداد جب آپ 8,23,000 لوگوں میں سے 1.5% بھی شکایتیں آپ صحیح فرما رہی ہیں، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ بعض جو شکایات ہے ایک تو وہ خاص طور پہ جو ہمارے سرکاری ہسپتال ہے، مثال کے طور پہ جناح ہاسپٹل اور دوسرے بڑے ہاسپٹل جو ہیں،
پرہیپس یا تو اویئرنیس نہیں ہے یا پراپرلی لوگ بریف نہیں ہیں، یا یہ کہ ہاسپٹل کی انتظامیہ بھی، وہ بھی ہمارے جیسے پاکستانی ہیں نا، وہ اس طرح سے اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے، یا اس طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے، یا وہ بریش ہیں یا وہ انٹرینڈ ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سرکاری ہسپتالوں میں جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ بڑا مسئلہ ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی زیادہ تر لوگ جو ہیں ان میں سے جن کی شکایت ہیں وہ کڈنی کے مریض ہیں، ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، اور پھر جو ڈائلسس کے مریضوں کو دوائی دی جاتی ہیں، جیسے کہ ہم نے کئی شکایتیں سنی کہ وہ ان کو اویلیبل نہیں ہیں اور ان کو باہر میڈیکل سٹور سے خریدنی پڑ رہی ہیں. کامران صاحب، آج کے دن تک 90,000 سے زیادہ ڈائلسس ہو چکی. اس صحت کارڈ کے ذریعے اگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس جو آپریشن سامنے آ رہے ہیں یا جو پروسیجرز فالو ہو رہے ہیں، ان میں دیکھا گیا ہے کہ جی کیٹریکٹ کی آپریشن کوئی تقریباً 1,10,000 سے زائد آپریشن لوگوں نے اپنی آنکھوں کا کرایا. ڈائلسس جو ہے اس کے بعد سب سے زیادہ نمبر جو ہے وہ ڈائلسس کا ہو رہا ہے. نیچرلی دا اماؤنٹ آف منی وچ از کیٹر فار پورے سال کی شاید ڈائلسس اس میں کیٹر نہ ہو، بٹ دیر از اے ہیوج سپورٹ کہ جن کو ریگولر ڈائلسس مل رہی ہے. اور اگر وہ 90,000 لوگ ڈائلسس کرا چکے ہیں اور ان کا بل پے کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے سہولت لی ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سرکاری ہسپتال میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ایک خاص قسم کا رویہ رہا ہے، اور یہ نہیں تھا کہ ہم پہلے دوائیاں، اب دیکھیں 82 ارب روپے کی 42 بلین روپیز 42 ارب روپے کی دوائیاں حکومت پنجاب نے پرچیز کی. اینڈ آف دا ڈے مریض ہسپتال سے باہر جا کے جب دوائی خریدنے جاتا ہے تو آپ سوچئے ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ وجہ یہ ہے کہ آئی ایگری ود یو کہ مس مینج ہوتا ہے مریض، خاص طور پہ جب سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے. اس چیز کو وی آر ورکنگ آن اٹ، اس میں ہم انشور کر رہے ہیں. اب وائس چانسلرز اور جتنے ہمارے پرنسپلز ہیں، دے ہیو ٹیکن اپ دس رسپانسبلٹی ٹو انشور کہ سروسز کو ہم امپروو کریں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ لوگوں کا فیڈ بیک، ان کی شکایات، ان کا رسپانس، انڈیویجول لوگوں کے جو رسپانس آ رہے ہیں، یہ بڑا قیمتی فیڈ بیک ہے. اس کو کس طرح سے آپ لوگ جانچ رہے ہیں؟ کتنا آپ کا ہاتھ ہے نبض پہ لوگوں کی؟ جی، اس کی شکایت، ہمارے پاس شکایت کی باقاعدہ 3 لائنیں موجود ہیں ہر وقت. اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ ایویلویشن جو ہے وہ نادرا والوں نے کی ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ ہم نے انشورنس کمپنی کو کہا ہو یا ہماری اپنی کوئی کمپنی ہو، نادرا نے انڈیپینڈنٹ ایویلویشن کی آف آل دا پیشنٹس. اور میں نے بہت سارے سے لوگوں سے پوچھا، اور وہ کہتے ہیں جنہوں نے علاج کروایا کہ جی ہمیں باقاعدہ ٹیلی فون آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں آپ علاج کرانے گئے تھے، آپ کیا مطمئن ہیں علاج سے؟ یہ سوال جو ہیں یہ نادرا والے بالکل انڈیپینڈنٹلی پوچھتے ہیں، جن کا ہمارے ساتھ بالکل کوئی لنک نہیں ہے. اور جو نتائج بتائے ہیں، تھوڑا سا مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے اس پہ تھوڑا میں سکیپٹک ہوں، کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ فیسلٹی کے بارے میں یہ کہنا کہ 98.5% لوگ جو ہیں اس سے زیادہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہے، اٹ سیلف یہ نمبر جو ہے 98.5%، یہ بہت ہی ایک انبلیویبل ٹائپ کا نمبر ہے. گورنمنٹ فیسلٹی ہے، ہمارے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، پہلا پروگرام ہے، ابھی شروع ہو رہا ہے. تو آئی ول ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. پتہ نہیں کہ یہ کس حد تک صحیح ہے، اور پھر آپ لوگوں میں اس میں کتنی کمپلیسنسی ہو جائے گی کہ جی ہمارے سے پروگرام سے تو 98% لوگ مطمئن ہیں، تو آپ میں بہتری کی گنجائش تو آپ کہیں سمجھیں گی نہیں. جی میں کامران صاحب آپ کو بتاؤں، میں بالکل آپ جو آپ نے فرمائی ہے، میں نے اس کی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی ایویلویشن کروائی ہے ارجنٹ بیسس پہ، تاکہ جو شکایت سامنے آ رہی ہے ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ایویلویشن کروا کے دیکھیں کہ کیا یہ جو ہمیں نادرا رزلٹس دے رہا ہے، از دس کریکٹ. ہماری اپنی شکایت لائنیں بھی ہیں، وی ہیو گاٹ آور اون لائنز. پھر انشورنس کمپنی کی بھی اپنی لائنز ہیں وچ آر اویلیبل. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے، ہر قسم کی انفارمیشن جب 8500 پہ آپ کرتے ہیں، آپ کو ہر قسم کی اس پہ انفارمیشن ملتی ہے. اب کئی دفعہ لوگ جاتے ہیں اس ہسپتال میں جو امپینلڈ نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ انکار کر دیتے ہیں، تو اس بات پہ ناراضگی کی ہوتی ہے. اور آپ نے جو بات کی نشاندہی کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے. جو ہمارے سرکار کے ہسپتال ہیں، جو ہمارے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں، ان کو کیونکہ ہم نے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں امپینل کیا اور اب پہلی کے بعد ہم نے اپنے سرکاری ہسپتالوں کو بھی امپینل کرنا شروع کیا، تو نیچرلی جو لرننگ کرو تھا پرائیویٹ سیکٹر کا
وہ ہم سے بہت بہتر تھا. جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ پرائیویٹ سے شاید کم شکایت آ رہی ہے اور جو بیسکلی سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان سے زیادہ شکایت آ رہی ہے. اس پہ ہم باقاعدہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ 31 مارچ تک یہ جو ٹویکنگ ہے یا جس طرح امپروومنٹ ہے وہ ضرور آئے گی سامنے. لیکن میں نے علیحدہ بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی ایویلویشن کروائیں اور ہم اپنی بھی ایک ہیلپ لائن ہیلتھ والے علیحدہ اپنی ڈیولپ کرنے لگے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسی شکایت, کیونکہ بیسکلی ہم نے تو آؤٹ سورس کر دیا ہے نا جی. اب اگر کسی نے ہمیں شکایت کرنی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ہم سے بھی وہ شکایت کا سلسلہ جاری رہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آیا یہ کارڈز پراپرلی استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود تھی. یقیناً ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا حوصلہ رکھے, تھوڑا صبر کرے, تھوڑا گورنمنٹ کو بھی موقع دے, کیونکہ پروگرام بہت زبردست ہے. قومی صحت کارڈ کا پروگرام انتہائی زبردست ہے. کسی بھی پاکستانی کے لیے ہر قسم کا علاج, سرجری اس میں اویلیبل ہو, 10 لاکھ روپے تک کا اس کا بجٹ ہو پر خاندان, تو یقیناً یہ بہت عمدہ چیز ہے. مسائل بہت زیادہ ہے. ابھی آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات سنی, کس طرح سے اس کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.